آپ کا ٹھیک ٹھاک ٹائم گزرا آسٹریلیا میں. آسٹریلین مائنڈ سیٹ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں پہ آپ کو کچھ ملا. وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی سچویشن میں گیو اپ نہیں کرتے, چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرتے, وہ کرکٹ کو ایز اے گیم ہی لیتے ہیں. ڈریم انٹرنیشنل میچ, خواہش ہے کہ یار یہ میچ میں نے کھیلنا ہے. پلینگ ایٹ لارڈز اگینسٹ انگلینڈ, وننگ دا ٹیسٹ میچ فار پاکستان. ایک ٹیم میٹ کا نام بتائیں جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے لیکن آپ کہتے ہو یار ایویں پسند کرتی ہے. ایک T20 کیا کھیلی تم سر پہ چڑھ گئے. ہاں کیا چیز ہو رہا ہے, چپ کر کے اپنی بالنگ کریں. Hello viewers, welcome to Off Topic Zalmi podcast powered by Ufone 5G and Telenor 5G. It's all about speed. تو ہم فوراً سے پہلے اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں جو کہ ہیں پشاور زلمی کے آل راؤنڈر, پاکستان کے آل راؤنڈر, none other than عامر جمال. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ایک بار آپ پھر سے زلمی پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے اور ایک بار پھر سے آپ پشاور زلمی ٹیم میں آئے, کیسی فیلنگز ہیں؟ کمنگ بیک ٹو زلمی فیلز لائک فیملی. اور ہماری جس طرح کا ٹیم کا ماحول ہوتا ہے پچھلے لاسٹ 2 ایئرس جب میں کھیلا تھا تب اور ابھی بھی, تو ایز اے پلیئر ایز اے گروپ ہمارا میرے خیال میں بہت اچھا ہوتا ہے. اور مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ بیسیکلی ہم گھر سے باہر ہیں, کیونکہ ہمیں گھر جیسی وائب آتی ہے. آپ کا لائف جرنی تو ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں پورا کور کیا تھا. ویورز اگر آپ لائف جرنی عامر بھائی کا جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل, یہ اوپر لنک آ رہا ہے, آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں. آگے بڑھتے ہیں عامر بھائی, مجھے یہ بتائیں, آپ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں, اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ پشاور زلمی کا حصہ نہیں بن رہے اور آپ کو کراچی کنگز نے پک کیا, تو اس ٹائم پہ کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ میرا ایک بلیو ہے کہ ایز اے پلیئر آپ کو کرکٹ کھیلنی چاہیے. اچھے لیول کی کرکٹ ہے, PSL ہمارا ایک برانڈ ہے, ایک اسٹینڈرڈ کرکٹ ہوتی ہے اوور آل. اور ہماری میرے خیال میں تھوڑی سی کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی زلمی کے ساتھ میری کسی قسم کی اس ٹائم پہ, لیکن جانا اور آنا یہ تو لگا رہتا ہے ایک فرینچائز یا دوسری فرینچائز پہ. لیکن میرا ایک جو بلیو ہے ایز اے پلیئر, اور میرے خیال میں فرینچائز کا بھی یہی ہوگا کہ ایز اے فرینچائز وہ ہمیں ایک اچھی کرکٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ایز اے پلیئر ہمارا کام ہے کہ ہم ایک اچھی کرکٹ کھیلیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی پرفارمنسز بڑی زبردست رہیں ایون فار زلمی, اور زلمی کے بعد کراچی کنگز میں بھی آپ کی کچھ میچز میں بڑی شاندار پرفارمنس تھی. اب زلمی فیملی میں آپ واپس آئے ہیں, کیا آپ کو ویسا ہی ماحول لگ رہا ہے جیسا آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا آپ کو اوور آل جو فیلنگز ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کوئی کراچی کنگز کوئی یاد آ رہا ہے بیچ میں آپ کو, یا لگ رہا ہے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں؟ نہیں, دیکھیں, آپ کی جو یادیں ہوتی ہیں, آپ کی میموریز ہوتی ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اور کمنگ بیک ٹو زلمی فیملی, اور آتے ہی مجھے کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کہیں گیا ہوا تھا, کیونکہ میرے خیال میں 2-3 سال جو میں نے زلمی میں گزارے تھے وہ ایک ہمارا بہت اچھا ایک فیملی اورینٹیڈ ماحول تھا, اور سیم اسی طرح آیا ہوں. اور میرا ایک بلیو ہے کہ آپ ایز اے پرسن کتنے امپروو کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں نے اپنے اوپر بھی کیا, اپنی امپروومنٹس بھی کی ہیں. باقی ابھی مجھے ایز سچ کوئی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن آئی فیلز لائک اے فیملی ان پشاور زلمی. آپ کا ٹھیک ٹھاک ٹائم گزرا آسٹریلیا میں, اور آپ نے زندگی کے وہ موڑ آسٹریلیا میں دیکھے جو کرکٹرز اور جنرلی انڈیویجولز نہیں دیکھتے, اتار چڑھاؤ, ہر طرح کی مشکل آسانی, اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں کرکٹ بھی کھیلی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی آسٹریلین مینٹور سے یا کسی آسٹریلین کوچ سے آپ کا رابطہ ہوا ہو, یا کوئی ایسی آپ کو یاد آتی ہو چیز جو آپ نے آسٹریلیا سے سیکھی فرام اینی ون, فرام مے بی اے کوچ, اور یا آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ ایک بندہ ہے جس کو میں مینٹور مانتا ہوں؟ آسٹریلین مائنڈ سیٹ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں پہ آپ کو کچھ ملا. دیکھیں, بیسیکلی میں نے جب ٹائم گزارا تھا وہاں پہ, تو میں نے ایک چیز تو یہ تو فار شور تھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی سچویشن میں گیو اپ نہیں کرتے, اور مینٹلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرتے. وہ کرکٹ کو ایز اے گیم ہی لیتے ہیں. ہمارے ایموشنز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, ہماری فیلنگس بھی اٹیچ ہیں, اور یہ ہمارے ایز اے پاکستانی اور ہمارے ایز اے ایشین اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو جتنا عرصہ میں وہاں ان کے ساتھ رہا ہوں, اور جتنا عرصہ میں نے ان کے ساتھ کھیلی ہے کرکٹ, اس میں نے صرف جو بیسٹ چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے تھے, نوئنگ دیٹ کہ وی لاسٹ, لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نہیں, ہم نے آخر تک دینا تو ہے نا, ہماری جاب ہے, ہم وہ تو پوری کریں گے. گیم ختم. ان کی شکلوں پہ نہیں آتا. آپ لے کے نہیں چاہتے کہ یار میں گھر لے کے جاؤں, میں رات پوری سو نہ سکوں. میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ ہماری فیلنگس اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ, ہمارے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں ایز اے کرکٹر, کیونکہ آپ ایک جرنی سے آتے ہیں ہمارے. لیکن ایشینس کے حساب سے نا
وہ ایز اے اسپورٹس ہی لیتے ہیں اور ایز اے پروفیشن. ایز اے پروفیشن. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے کرکٹر بننا ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ بن گئے, نہیں ہوا جاب ڈن, نیکسٹ وی ول ٹرائی اگین. اس کا یہ نہیں ہے کہ اگلا ہم جو پچھلے کی وجہ سے ہم اگلا خراب کر بیٹھتے ہیں نا, وہ چیز ان میں نہیں ہے. اور مینٹورشپ کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں ہمارا ایک کوچ تھا, تو وہ تھا تو بہت ہی سخت مطلب بیسیکلی وہ آسٹریلین تھا لیکن اس کے پیرنٹس جو تھے وہ انڈین تھے. اور اس کی جو ایک مینٹیلٹی میں نے پک کی تھی وہ بیسیکلی اسٹار کو بھی اس نے کوچنگ کی تھی, مائیکل کلارک کو بھی کی تھی اس نے, فل ہیوز کو بھی کی تھی. لیٹ کسی میں اگر کچھ اسے نظر آ جاتا نا کہ یار اس پہ میں تھوڑا سا کام کروں گا, تو وہ اس کا بیسٹ بنا کے دیتا تھا. اچھا, چاہے وہ اس کا کوئی شاٹ ہوتا تھا, اسے پتہ ہوتا کہ یار یہ آن شاٹ بہت اچھا کھیلتا ہے, تو اسی کو اسٹرانگ کرتا تھا. وہ اتنا اسٹرانگ کر دیتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ وہاں پہ کر دو, وہ جیسے وہ کہتا تھا, وہ آن شاٹ 3 قسم کی کھلواتا تھا آپ کو, وہ بہت اس حساب سے بہت اچھا. میرا ایک ہمیشہ سے بلیو ہے کہ جو آپ نیچرل ہوتے ہیں نا, آپ ہمیشہ نیچرل کو امپروو کر سکتے ہیں ڈے بائی ڈے. آپ نیچرل کو چینج نہیں کر سکتے, چاہے وہ بیٹنگ میں ٹھیک ہے, ہاں آپ چیزوں میں جب ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ایز اے پروفیشنل, آپ کو پتہ ہے کہ جی کنڈیشن کے حساب سے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ اب یہاں پہ کیا شاٹ آن ہے کیا نہیں آن, وہ ایز اے پروفیشنل آپ کو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. بٹ جو ایک نیچرل ہے اس کو امپروو کرنا اور اس کو چینج کرنے میں بہت بڑا میسو ڈفرینس ہے. بالکل ٹھیک ہے عامر بھائی, چلتے ہیں آپ کے کریئر کی طرف. ساؤتھ افریقہ میں آپ نے ٹیم کے ساتھ ٹریول کیا, اور آپ نے جو ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ آپ نے ٹریول کیا, آپ نے کھیلا. تو ساؤتھ افریقہ میں اوور آل آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے جو ہے وہاں پہ دونوں ٹیسٹ کھیلے, سینچورین میں بھی کیپ ٹاؤن میں بھی, تو کیسا ایکسپیرینس تھا اوور آل؟ ہمارا جو پہلا میچ ہوا تھا سینچورین میں ہوا تھا, تو وہ تو ٹوٹلی 100% جو ہے ان کی بالنگ کنڈیشنز تھیں. اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور مجھے باؤنسی ٹریک جتنے بھی ہیں, ہارڈ ٹریک جو ہے نا, وہ ویسے بھی نیچرلی پسند ہیں. لیکن پہلے میچ میں انفارچونیٹلی میں اتنی زیادہ بالنگ کر نہیں سکا, کیونکہ عباس بھائی نے ایک اینڈ سے میرے خیال میں وہ 15-17 اوور کر دیے تھے جی. اور وہ بس ابھی وارم اپ کر میرا پورا دن تو وارم اپ میں گزر گیا کہ ابھی بال کروں گا. عباس بھی بازی نہ کریں, عباس بھی 2 اووروں کے بعد پھر آؤٹ کر. کیا بات. اور میں بھی تھا, خرم شہزاد تھا, نسیم تھا, اور عباس بھی تھے. تو میں مطلب سیکنڈ چینج میں نے آنا تھا جی. تو وہ سیکنڈ چینج تک میری باری ہی نہیں آئی. اور جس حساب سے عباس بھی نے بالنگ کی, تو ہمارا میرے خیال میں ہم جیتا ہوا بالکل آخر میں جا کے ایسا ہی تھا. بالکل. اور نسیم نے بھی اچھی بالنگ کی, خرم نے بھی اچھی بالنگ کی, وہ سارے آؤٹ کر رہے تھے. تو وہ پھر ایز اے میرے خیال میں کیپٹن کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار اس کا بھی ردم بننا ہوا, اس کا بھی ردم بننا ہوا ہے, تو انہیں کو چلاؤ, تو انہیں کو روٹیٹ کرتے رہے. حالانکہ یہ نہیں تھا کہ میں نے انہوں نے مجھ سے کروانی نہیں تھی. میری ہر دفعہ بات ہوتی تھی کہ یار عامر وارم اپ ہو جاؤ, میں پورے ٹیسٹ میں وارم اپ ہی ہوتا رہا. تو یہ ایک نیگیٹو اس میں نہیں ہے, ایک پازیٹیو اس میں ہے کہ عباس بھی نے بالکل اینڈ ہی نہیں چھوڑا. یو ور سلیکٹڈ ان دی ٹیم, یو ور پارٹ آف دی ٹیم. اور دیکھیں اٹس ناٹ اونلی کہ آپ جس دن میچ کھیلتے ہیں اسی دن آپ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, آپ میچ سے پہلے پریکٹسز ہوتی ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, اس میں آپ پارٹ ہوتے ہیں. تو میں اس ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا پہلی دفعہ تھا ساؤتھ افریقہ. تو ہمیں پتہ ہے ڈیل اسٹین وہاں کے ایک کلاس بالر رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کمپیئر کریں ان پچز کو پاکستان کی پچز سے, تو کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ فاسٹ بالرس کے لیے سوٹیبل پچز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بنا نہیں سکتے کہ وہ اسپنرس کے لیے نہیں, لیکن ان کی وہ اپنی اسٹرینتھ پہ جائیں گے کہ ان کی اسٹرینتھ جو ان کے پاس ایک لیفٹ آرم اسپنر تھا اس ٹائم جب ہم گئے تھے, وہ مہاراج کھیل رہا تھا. تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ پیس پہ, مطلب 70-30 کے حساب سے آپ کہہ لیں کہ وہ 70% جو ہے وہ پیس پہ ریلائی کر رہے تھے, 30% وہ بال انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش اس طرح کیا ہوا تھا. اور میرا جو ایکسپیرینس تھا, میں کہتا ہوں کہ میں پورا کیریئر وہاں پہ کھیلوں, آسٹریلیا میں کھیلوں, انگلینڈ میں کھیلوں, اور ساؤتھ افریقہ میں کھیلوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کھیلنے کا دل نہیں کرتا. اب انہوں نے اپنی کنڈیشنز کو فلی یوٹیلائز کیا اپنے فاسٹ بالرز کے لیے. تو ہماری جو کنڈیشنز تھے ہم اسے فلی یوٹیلائز, جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ سے ہم پہلا میچ جب ہارے تھے, اور اس کے بعد عاقب بھائی میرے خیال میں دوسرے ٹیسٹ میں شاید انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا جی. تو انہوں نے جب پچز چینج کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کنڈیشنز ہیں, ہم اس کو اپنے حساب سے ہم یوٹیلائز کریں گے کہ ہمیں کیا فیور دیتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم فاسٹ پچز بنا نہیں سکتے. ہمارے پاس میرے خیال میں بھی آسٹریلین سالز بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں شاید, اور لاہور میں پنڈی میں بھی ہیں. تو وہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن ہم جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے نا میرے خیال میں کہ مینٹیلٹی ایک ہے کہ جی وہ گورے جو ہیں وہ اسپین ایشینز میں آ کے پھنستے ہیں, یہ ریئلٹی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے, اس کا ایڈوانٹیج کیوں نہ لیا جائے, زیادہ رادر دین یہ کہ ہم ان کو ہی انہی کی چیز اپنے کنٹری میں دے کے اپنا نقصان کر بیٹھے, تو ہم اپنا کیوں وہ نہ کریں. اچھا, اس میں عامر بھائی کچھ گریٹس ہیں, وقار یونس, وسیم اکرم, یہ ہمارے لیجنڈز رہے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو گریٹس ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہم نے سنا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشنز رہتی ہیں تو یہ شاید ہمارے فاسٹ بالرز کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے
کیونکہ ہوم ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا جو ہے نا کوئی بھی نیا لڑکا اس کو سب سے پہلے ہوم پہ ٹرائی کرایا جاتا ہے. ایک سپورٹیو کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ہوم پہ آپ کو اس لیول پہ کنڈیشنز ہی نہیں ملیں گی, اور ہم نے تو بعد میں یہ بھی دیکھا کہ صرف ہمارے دو اسپنرز ہی پورے 3 دن بالنگ کر رہے ہیں, فاسٹ بالرز نہیں کر رہے. 2 ٹیسٹوں میں بالنگ نہیں کیا. میں اس طرف بھی آنا چاہتا ہوں. تو وہ چیز پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے دیکھیں وسیم وقار شعیب کا دور تھا, اظہر محمود ہوتے تھے, رزاق ہوتے تھے, فاسٹ بالرز آپ کو میچ جتاتے تھے اور ہمارے ہوم پہ ہی جتاتے تھے. لیکن اگر آپ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے نئے لوگوں کے لیے, نئے بچوں کے لیے, جو پاکستان اپنے ہوم سوائل پہ وہ کر ہی نہیں پا رہے, اور جب اوے میں جاتے ہیں تو اوے میں اوبیسلی آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ گئے, انگلینڈ گئے, جہاں بھی جائیں گے ان کے اپنے جو بالرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان کنڈیشنز کا. تو یہ کیسا چیلنج ہے فار فاسٹ بالرز؟ نہیں دیکھیں, ہمارا جو بھی ڈومیسٹک ہوا ہے نا, کیونکہ میں اس دفعہ گریڈ 2 سے لے کے ٹرافی کھیلا, قائد اعظم ٹرافی کھیلا, حنیف محمد ٹرافی کھیلا, پھر پریزیڈنٹ ٹرافی کھیلا, اور اس میں ہمارا جو ایک کانسیپٹ تھا نا, انہوں نے جو کانسیپٹ دیا اس میں انہوں نے 3 فیزز میں ٹورنامنٹ کو ڈیوائڈ کیا. اور 3 فیزز میں انہوں نے کیسے ٹورنامنٹ کو ڈیوائڈ کیا کہ جی انہوں نے فاسٹ بالرز کے لیے بھی رکھے پچز, صحیح ہے, بیٹنگ کے لیے بھی رکھے پچز, انہوں نے اسپنرز کے لیے بھی رکھے پچز. ٹھیک ہے, انہوں نے 3 فیزز میں کر دیے. مطلب پہلے 3 میچ ہیں یا 2 میچ ہیں, پہلے 2 میچ ہیں یا بعد میں 3 میچ ہیں, اس طرح کر کے انہوں نے یہ رکھا. انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ تھرو آؤٹ. اب میرے کیریئر کا جو بیسٹ ہے نا وہ ایبٹ آباد میں, اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے بیسٹ وینیو ہے نا فار دا ریڈ بال, وہ ایبٹ آباد ہے. اینڈ دا ریزن از آپ کو پیس بھی ملتا ہے وہاں پہ, آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ بیٹسمین ہیں, آپ وہاں پہ رنز بھی کریں گے, اور ایسا ہوا ہے وہاں پہ 100 بھی ہوئے ہیں, وہاں پہ 100 بھی ہوئے. ایون آپ اسٹیٹ بینک بھی یاد رکھیں تھے, ہمارے پاس وینیوز بھی ہیں. لیکن اب میرا ایک مطلب جو میں پرسنلی جو سمجھتا ہوں, اب ہماری اگلی سیریز لیٹس سپوز بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش ہمیں کبھی بھی اسپننگ ٹریک نہیں دے گا کیونکہ وہ لاسٹ سیریز ہم سے پیس پہ جیت کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری اگر بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے تو ہماری بنگلہ دیش سیریز سے پہلے ہماری ڈومیسٹک میں جو تیاری ہوگی نا وہ اس حساب سے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بیسیکلی ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہے, فیزز میں ہوا ہے. اب ہماری جتنی بھی ہیں اوے سیریز ہیں, ویسٹ انڈیز ہے اور انگلینڈ ہے, ان میں سے میرے خیال میں ویسٹ انڈیز بھی موسٹ لائکلی ایسے ہوگی کہ ہمیں 50-50 ہوگا کہ ہمیں پیس میں رکھتے ہیں یا وہ اسپن پہ رکھتے ہیں. لیکن انگلینڈ پیس میں وہ ہمیں لازمی ریلائی کریں گے. تو میرا بلیو ہے کہ اگر جو میں اپنے پرسنلی ایک سمجھتا ہوں جو ہوا بھی ہے, اور اچھی چیز ہے کہ یہ ہو گیا, کہ آپ کی جو نیکسٹ سیریز ہوگی نا, آپ کی ڈومیسٹک میں تیاری آپ اس حساب سے کریں. تو جتنے ہمارے فاسٹ بالرز آ رہے ہیں نا بیسیکلی, اب فاسٹ بالرز میں نے ابھی کیونکہ میں پورا سیزن ابھی 2 سال کے بعد پورا سیزن کھیلا ہوں, مطلب گریڈ 2 بھی کھیلا, فرسٹ کلاس بھی کھیلا, پریزیڈنٹ کپ بھی کھیلا, سارا کچھ کھیلا. تو اس میں کوالٹی آف فاسٹ بالنگ جو ہے نا, جو پیچھے ہم نے دیکھی ہے نا, مطلب ہم جب میں کھیلا ہوں اسٹارٹ کیا وہاں سے لے کے, اور جو ہماری ایک وہ 6 ٹیم کانسیپٹ آیا تھا اس میں فرسٹ 11 سیکنڈ 11 میں, اس میں جو کوالٹی آف بالنگ تھا نا وہ اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اوبیسلی کنڈیشنز میٹر کرتی ہیں, لیکن ایک جینوئن فاسٹ بالر جو ایک گرائنڈ ہو کے آتا ہے نا ڈومیسٹک سے, اس کے لیے کنڈیشن اتنی میٹر نہیں کریں گی. اوکے, وہ اڈیپٹ کر جاتا ہے, وہ اڈیپٹ کرے گا. اس سے پتہ ہے کہ جی میں نے یہاں پہ اس میچ میں میں نے کیا لائن لینتھ رکھنی ہے. مجھے شعیب اختر جو ہیں, سوری کٹ کر رہا ہوں, وہ شعیب اختر یہی کہتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ٹائم پہ بھی جو پچز تھیں وہ اسپن فرینڈلی ہوتی تھی, لیکن ہم ایسی جان مارتے تھے, اس کیلیبر کے تھے کہ ہم ان پچز میں بھی رزلٹ نکال لیتے تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی میرا اپنا بہت اسٹرانگ اس چیز کے اوپر بلیو ہے کہ اگر میری تیاری ہے نا, تو پھر میری تیاری یہ نہیں ہے کہ جی میری میتھ کی 100% تیاری تو آپ مجھے دوسرے پیپر میں بٹھا دیں. اگر آپ نے کسی بھی اس کی تیاری کی ہوئی ہے نا, کسی بھی کنڈیشن کی آپ کھیل کے آتے ہیں نا, تو پھر آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے ایز اے پروفیشنل بھی اور ایز اے جینوئن فاسٹ بالر کہ میں نے تو وہاں پہ اسمنگ کیا تو میں یہاں پہ کہاں پہ سپورٹیو پچز نہیں. سپورٹ کی یہ بیسیکلی میرے خیال میں جب آپ جہاں پہ آپ نے ایکسکیوز ڈھونڈنا شروع کر دی نا, وہاں پہ آپ کی ایز اے پرسن, ایز اے پروفیشنل, ایز اے پلیئر آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عامر بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہیروئکس کہہ لیں, جو آپ کی زبردست شاندار پرفارمنسز تھیں اگینسٹ انگلینڈ T20 کرکٹ میں, وہ نظر آئیں پہلی دفعہ آپ کا پتہ چلا اس کرکٹ کو دیکھ کے. لیکن اب ہم ایک دم سے یہ ڈسکشنز دیکھتے ہیں کہ عامر جمال جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ان کو T20 میں کنسیڈر نہ کرو. یہ باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اکثر. میں چاہتا ہوں آج آپ بتائیں اپنے فینس کو, کرکٹ فینس کو, کہ ہاؤ یو آر اے کمپلیٹ کرکٹر, اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ T20 کرکٹ, کیونکہ T20 کرکٹ نے ہی تو آپ کو پہچان دی تھی. بیسیکلی ایسا ہی ہوا تھا, میرا ڈیبیو جو ہوا تھا وہ پاکستان کے لیے T20 میں ہوا تھا, اور اس کے بعد انفارچونیٹ یہ ہوا کہ میں نیکسٹ میرے خیال میں کوئی
6 مہینے کہہ لیں یا 8 مہینے کہہ لیں, شاید مے بھی سال بھی ہو سکتا ہے, تو میں میچ ہی نہیں کھیلا T20 کا جی پاکستان کی طرف سے. میں شاہین میں زمبابوے چلا گیا, زمبابوے کا ٹورنامنٹ میرا بہت اچھا گیا, اس کے بعد میرا ٹیسٹ میں کم بیک ہوا. رائٹ, T20 میں نہیں ہوا, میرا ٹیسٹ میں کم بیک ہوا کیونکہ میرا ڈومیسٹک میں بھی میں سیکنڈ بیسٹ فاسٹ بالر. جی, میں بیک ٹو بیک 2 سیزن کھیلا تھا جس میں بہت اچھی میری پرفارمنسز جی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, اب جب آپ ایک اتنی اس میں ہوتے ہیں نا, اب آپ کا ایک مجھے ایک ردم سا بنا ہوا ہوتا ہے نا سارا, ایکسکیوز نہیں ہے لیکن ایک فیکٹ تو ہے نا. آپ اس کے بعد جب آپ کو وہ ٹوٹتے ہیں نا تو وہ چیزیں بہت, اب آل دو میری PSL میں پچھلے 2-3 سال میری اکانومی بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ میری اکانومی ریٹ جو ہے نا وہ کافی ہائر ہے, ہوتا ہے مجھے ابھی خود بھی اس چیز کے اوپر ہے, لیکن ابھی میرا ریسنٹلی BPL جو گیا اس میں میری 8 کی اکانومی رہی ہے پورے ٹورنامنٹ, اور اس چیز پہ میں نے بہت کام کیا تھا. لیکن جب آپ ایز اے اٹیکنگ بالر ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ اوبیسلی رنز بھی لیگ کرتے ہیں لیکن آپ وکٹس کے لیے بھی جاتے ہیں. اور میرے اب 2 آپشنز ہوتے ہیں, مطلب میں نے بیٹنگ بھی کرنی ہے اور میں صرف بالر نہیں ہوں, میں مطلب آل راؤنڈر ہوں. تو میں نے وہ بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ساری. تو میں میرے خیال میں ایوری ڈے از اے نیو ڈے, اور ہر دن جو ہے وہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے آپ کا. تو میرے اس چیز پہ بلیو ہے کہ میں جہاں پہ کام T20 میں کر سکتا ہوں میں اس پہ کرتا ہوں. ابھی کوچز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے نا ایک اکانومی کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے 9 پوائنٹ سمتھنگ کا, تو اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور بیٹنگ پہ تو آپ کی کوئی شک نہیں ہے, آپ نے لاسٹ ایئر بھی جو ہے جب پشاور زلمی کے لیے کھیلے تھے لاسٹ ٹائم, تب بھی آپ کی بڑی ہے وہ اننگز آج بھی دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ تو ٹیسٹ کرکٹ کو اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں اکثر کہ لگتا ہے T20 ہو رہا ہے, تو آپ کے اسکل سیٹ پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی عامر بھائی. اٹس آل اباؤٹ اسپیڈ, تو ہو جائے پھر ریپڈ فائر. کیا خیال ہے؟ سوال پھینکوں گا آپ کی طرف تیز, آپ نے ان کو تیز جواب دینے, ٹھیک ہے؟ پشاور زلمی اور کراچی کنگز. زلمی. فینس کا پیار یا بورڈ کا کانٹریکٹ؟ فینس کا پیار. لاسٹ اوور ڈیفینڈنگ 10 رنز یا لاسٹ اوور چیزنگ 20 رنز؟ ڈیفینڈنگ 10 رنز. ویورز, ہمیں ایک جو چاہیے تھے بالر, پاکستان کو ایک بالر کی تلاش ہے کہ وہ ڈیتھ اوور میں ایک ایسا بالر ہمیں مل جائے. تو عامر جمال جو ہیں انہوں نے کہہ دیا جی ڈیفینڈنگ 10 رنز ان دی لاسٹ اوور. آگے بڑھتے ہیں. فیوریٹ ایکٹریس؟ صوفی ٹرنر. بیٹنگ یا بالنگ؟ ڈیپینڈس, لیکن بالنگ. بالنگ آل راؤنڈر. عامر جمال نے آج یہ ہنٹ دے دیا کہ ہی از اے بالنگ آل راؤنڈر. آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے فنی ٹیم میٹ کون ہے آپ کا؟ خرم شہزاد. خرم شہزاد. مجھے پتا تھا کہ یہی نام آنا ہے. سب سے سیریس پلیئر کون ہے؟ ناہید رانا. ناہید رانا کے ساتھ تو آپ کی وہ بالنگ رن اپ میں بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے باریک دینے دو, آپ کہتے ہیں لے لو. وہ آیا ایک دفعہ, تو میں بال کر کے آیا ہوں تو وہ بیچارہ کھڑا ہوا تھا پیچھے. اب یس بول دو, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا. اب میں کھڑا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو. میں نے کہا بھائی کر لو, میں تو سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, آپ کو تو میں نے منع ہی نہیں کیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ناہید رانا کو فیس کیا ابھی تک آپ نے نیٹس میں؟ نہیں, میں کروں گا بھی نہیں, نیٹ میں تو کبھی بھی نہیں. لے جناب آگے بڑھتے. سب سے ہارڈ ورکنگ پلیئر؟ ہارڈ ورکنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں بابی بھائی اپنا پروسیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب اس کو بہت فالو کرتے ہیں, بابر اعظم. اور مطلب وہ ایک بھی میرے خیال میں منٹ اسکپ نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. اوکے. بمراہ, اسٹارک اور رباڈا؟ بمراہ کو تو ابھی تک میں نے فیس نہیں کیا, اور رباڈا اور اسٹارک کو فیس کیا. تو اسٹارک اور رباڈا میں سے مجھے رباڈا تھوڑا سا مشکل لگا. ڈریم انٹرنیشنل میچ, خواہش ہے کہ یار یہ میچ میں نے کھیلنا ہے؟ پلینگ ایٹ لارڈز اگینسٹ انگلینڈ, وننگ دا ٹیسٹ میچ فار پاکستان. واو. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیسٹ میچ کا پلیئر نہ بولو, مجھے T20 کا بھی بولو. مطلب آپ جو ایسی باتیں, ٹیسٹ ایک لیگیسی چھوڑتی ہے. ٹیسٹ ایک لیگیسی چھوڑتی ہے, یہی میں سننا چاہتا تھا. عامر بھائی, حسین طلعت اور فہیم اشرف؟ فہیم اشرف. فہیم اشرف اور عباس آفریدی؟ فہیم اشرف. فہیم اشرف اور وسیم جونیئر؟ فہیم اشرف. فہیم اشرف اور نسیم شاہ؟ نسیم شاہ. نسیم شاہ اور شاہین آفریدی؟ شاہین آفریدی. شاہین آفریدی اور اظہر محمود؟ اکارڈنگ ٹو دا نیو ایرا آف دا کرکٹ I would rather go with شاہین. شاہین آفریدی اور عبد الرزاق؟ شاہین آفریدی. شاہین آفریدی اور وسیم اکرم؟ نو ڈاؤٹ وسیم اکرم. وسیم اکرم اور عمران خان؟ وسیم اکرم. وسیم اکرم اور عامر جمال؟ وسیم اکرم. زبردست ہو گیا جی. وسیم اکرم آلویز, ہمیں ہمیشہ وسیم اکرم ہی سننے کو ملتا ہے, جن سے بھی پوچھیں, جن سے بھی بات کریں.
इट्स ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। आपने क्या करना होगा, लाइन को कंप्लीट करना होगा। मैच से पहले सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाला प्लेयर मैं खुद हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में उस प्लेयर का नाम बताएं जिसके पास कुछ हिडन टैलेंट्स जो वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही दिखाता है। खुरम के पास। खुरम के पास क्या है जी वो टैलेंट? वो जी जुगतें बहुत अच्छी लगाता है। अरे ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा लेट उठने वाला प्लेयर कौन है? लेट यार कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में बस में जो सबसे लेट आता है कौन हो सकता है यार, इस दफ़ा मुझे अभी तक आइडिया नहीं हो पा रहा। ले आमिर भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि ऑलराउंडर जब आप बने तो ये डिसीजन कब बना? क्योंकि देखें ऑलराउंडर एक ऐसा रोल है जो एक बंदा दो रोल कर रहा है ना। कौन था इसके पीछे जिन्होंने आपको कहा कि यार दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन, डोंट ओनली रिलाई ऑन बॉलिंग और डोंट ओनली रिलाई ऑन बैटिंग? वेल आपको मैं बताऊँ तो बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैंने एज अ बैट्समैन ही स्टार्ट की थी। और हमारे कोच होते थे वहाँ पे इस्लामाबाद में, जहाँ पे मैंने जिस क्लब से स्टार्ट की थी, तो उन्होंने 2 दिन मैंने बैटिंग की तो मुझसे उन्होंने वैसे ही पूछा कि बॉलिंग वगैरह। अच्छा, मैंने कहा कर लेता हूँ। फास्ट बॉलिंग करते स्पिन करते? मैंने कहा फास्ट बॉलिंग करते। फिर उन्होंने मुझे फास्ट बॉलिंग जब करते देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप फास्ट बॉलिंग ही किया करें ज़्यादा। अच्छा, मैंने कहा मैं तो जी अभी आपके कहने पे बॉलिंग की है तो मैं तो करते ही कम हूँ, टेप बॉल में तो खैर करते थे हम। खैर फ्रॉम दैट डे ऑन मुझे उन्होंने बॉलिंग करवाना स्टार्ट की और मैं करता गया, और फिर वो बैटिंग जो है वो मैं 1 डाउन से 8वें 9वें नंबर पे चला गया। मतलब बैटिंग का टाइम ही मेरा ख़त्म हो गया टोटली। अच्छा, और बैटिंग जितनी भी आती है, मतलब ये एक नेचुरल सी चीज़ है मेरे अंदर बैटिंग का। उसकी वजह से बैटिंग में मैं बहुत ज़्यादा करके नीचे 8-9 नंबर पे 7-8-9 नंबर पे चले गया। और जितने भी मैंने मतलब अब जहाँ पे मुझे ऊपर मतलब बैटिंग का मिलता है ना, अब इंग्लैंड में मैं जब भी जाता था तो इंग्लैंड पे मैं नंबर 5 से नीचे नहीं खेलता था। ऑलराइट। वहाँ पे जो लीग मैंने प्रीमियम लीग खेलता था वहाँ पे मैं 5 नंबर से नीचे नहीं खेलता। अच्छा, सेम अभी भी जब भी मैं क्लब में जाता हूँ तो मैं अपना 1 डाउन ही खेलता हूँ, उससे नीचे ज़्यादा। अब क्योंकि लड़के काफ़ी आ गए तो फिर मैं कहता हूँ उनके माइंड में ये चीज़ ना आ जाए कि यार आमिर भाई आए तो अपनी 1 डाउन आगे खेलना शुरू हो गए। तो अब मैं प्रेफर बेसिकली उसी नंबर को करता हूँ जो मेरा या ज़ल्मी में आता है, जो आपका मेरा इंटरनेशनल पे है। जो मेरा पाकिस्तान टीम में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं 6ठे 7वें पे खेलूँ ताकि इससे ज़्यादा नीचे इस वजह से ना जाऊँ कि मुझे नहीं पता कि मैं टेल के साथ कितनी देर खड़ा हो सकता हूँ। नहीं, आपकी जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो बड़ी परफेक्ट हैं, दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट। आप बैक फुट पे बड़ा अच्छा खेल लेते हो, फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव, पुल आपका बड़ा अच्छा है, कट आप तो यू हैव ऑल द रेंज। और समटाइम्स जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो ये फील हो रहा होता है कि यार लग नहीं रहा होता कि बॉलिंग ऑलराउंडर है जी। बॉलिंग ऑलराउंडर से थोड़ा बढ़ के काम नज़र आ रहा होता है। आमिर भाई आगे बढ़ते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो आपके ख्याल से कितना रोल होता है एक प्लेयर को डेवलप करने का, एक फ्रेंचाइज का? क्योंकि आपने इंटरनेशनल लीग्स भी खेली हैं, PSL में आप एक अरसे से खेल रहे हैं, तो आपके ख्याल से ये जो 1-1.5-2 महीने का एक लीग होती है, इसमें प्लेयर एज अ प्लेयर डेवलप होता है या ये बड़ा एक क्विक सा टाइम होता है जिसमें आप जो है बस एक रोल प्ले करके तो आगे बढ़ जाते हो? नहीं देखें, प्लेयर के लिए जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक रोल होता है, स्पेशली आप जिस कंट्री से होते हैं, आपकी जो होम क्रिकेट होती है ना, उस होम फ्रेंचाइज का मेरे कैरियर में मेरे ख्याल में ज़ल्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैं जब ज़ल्मी ने मुझे पिक किया, मेरे मैचेस हुए, मुझे एक समझें कि मुझे एक किस्म की पहचान मिली कि मुझे मेरा डेब्यू पाकिस्तान के लिए PSL से पहले हुआ, ठीक है, लेकिन उसको मैंने मज़ीद उसको शाइन कैसे किया? थ्रू ज़ल्मी प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द राइट टाइम मे बी। और जब अगर मुझे मैं मतलब एक वेरी क्लियर होता है कि यार आप अगर टूर्नामेंट से पहले प्रिपेयर होके आते हैं, आपने टूर्नामेंट में डिलीवर करना होता है। ठीक है, हमारे लड़कों की जो मेंटालिटी है ना, वो ये मेंटालिटी है कि जी वो टूर्नामेंट में ही आके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपने डिलीवर करना है। मुझे मिसबा भाई की एक बात बहुत पसंद आई, क्योंकि आप जब डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं तो डिफरेंट एक चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो मिसबा भाई ने एक बात की कि देखें, आप पिच पे जब खेलने जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ की तैयारी करके गए होते हैं एज अ बैट्समैन। आपने कट की भी तैयारी की, आपने ड्राइव की भी की, आपने कोई ऐसा शॉट नहीं छोड़ा होगा प्रैक्टिस में जो आपने तैयारी नहीं की होगी, नहीं की होती। अब आप ग्राउंड में जाएं, आपने सिर्फ बॉलर का बॉल देखना है कि बॉल उसने कहाँ करना है, और आपने उसके अकॉर्डिंगली खेलना है। वट एवर ही थ्रोज एट यू जस्ट प्ले दैट वे। बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ सोचें कि यार पता नहीं मुझे कट कर देगा तो मैं कैसे मारूंगा, तो यू स्टक इन देयर।
تو آپ مینٹلی وہاں پہ ایسے اسٹاک ہوتے ہیں کہ جس کی آپ نے تیاری بھی کی ہوتی نا آپ وہ بھی نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو فرینچائز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور میرے خیال میں ایک کسی بھی پلیئر کو کرکٹنگ کیریئر کے حساب سے اسٹیبلش کرنے میں بھی, لیکن اس کے لیے بھی آپ ایز اے پلیئر آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے, آپ نے تیاری کتنی کی, آپ خود کتنا سیکھنا چاہتے ہو. جی, کیونکہ یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے کہ فرینچائز کرکٹ میں ڈفرینٹ کوچز آپ کو مل رہے ہیں نا, ہر بار ڈفرینٹ کوچز مل رہے ہیں, تو آپ کو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ایسا ہی مل رہے ہیں. اب آپ کا وہ خود کا ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ لے کے اس مومنٹ سے سیکھ کے نکلتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. سیگمنٹ آ گیا ہے میرا فیوریٹ, جس کا نام ہے سچ مرچ اور چیزیس کا ہاٹیسٹ مرچوں سے بھرا پیزا. کیا آپ تیار ہیں؟ مرچوں کے لیے نہیں ہوں, بس اللہ کرے کویسچن ایسا ہو. ایسی کوئی چیز جو آپ پبلک میں کبھی ریویل نہیں کریں گے, لیکن آج اس پوڈ کاسٹ میں آپ ہم سب کو بتا دیں گے. اچھے میں بھی ہو سکتی, برے میں بھی ہو سکتی, ہاں کچھ بھی ہو سکتی. ہاں. لو جی ویورز, عامر بھائی کا سیکرٹ آنے والا ہے. یار میں بچپن میں نا بہت زیادہ شرارتی تھا. بچپن میں بہت زیادہ. میرا نہیں خیال عامر بھائی, آپ ابھی تک ہیں. اچھا, لیکن ابھی میں بہت کام کرتا ہوں. اچھا, بچپن میں تو میں بالکل نہیں پکڑا جاتا. کوئی شرارت بتائے نا, یہ یوں تو نہیں بات. میں مجھے کوئی پکڑنے جاتا میں دیوار پہ چڑھ جاتا تھا. نہیں یار, چھت پہ, دیوار پہ, پتنگیں دیوار پہ ایسی. سنس آپ شرارتی بچپن سے ہیں, اور ایک آدھ دفعہ تو آپ نے ہمارے ساتھ بھی ایسا ڈرایا کہ میں ہل گیا تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی پلیئر کے ساتھ آپ نے پرینک کیا ہو لیکن اسے ہضم نہ ہوا ہو. پرینک ہوا بھی تھا, نہیں بھی ہوا تھا, میرے ساتھ بھی ہو گیا تھا. ہمارا 4 ڈے میچ تھا تو ساجد خان. اچھا. اور میچ میں ٹھیک ہے, میچ میں یہ ہوا کہ اس نے بال ڈاٹ کی, اس نے آنکھیں دکھائی, میں آگے چل پڑا. اچھا, مطلب میں بھی سیریس, مجھے پتا تھا کہ وہ سیریس نہیں ہے, مجھے صرف شو کر رہا ہے. میں بھی چل پڑا, وہ بھی چل پڑا, وہ واپس چلا گیا, میں واپس چلا گیا. اس کے بعد میں کھیلا, 1-2 باؤنڈریز لگائی, تو پھر اس نے ڈاٹ کی, تو پھر آنکھیں دکھائیں اس نے مجھے. تو میری اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. مجھے کہتے ہیں ایک T20 کیا کھیلی, تم سر پہ چڑھ گئے, کیا چیز ہو تم. میں نے کہا چپ کر کے اپنی بالنگ کر یار, جاؤ. اگلی بال پہ میں آؤٹ ہو گیا. بس پھر آپ کو پتہ ہے پھر ان کا جو اسٹائل ہوتا ہے. نہیں وہ خطرناک ہوتا ہے, گورے بھی پریشان ہو کے گئے تھے. ایسا ہی تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے بورنگ انٹرویو آج تک آپ نے دیا ہو. یار بورنگ انٹرویو میرا ابھی تک, میرے اتنے زیادہ انٹرویوز ہوئے نہیں ہیں, لیکن میرے خیال میں میرا ایک ہوا تھا, بتانا پڑے گا. اس کے چینل کا چینل نہیں بتا, ہوسٹ کا بتانا پڑے گا. مرچ کھا سکتے, وہ بلا رہی ہے آپ کو. دے دیں یار, میں مرچ کھا لیتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں جو ہے نا مجھے. تیز ہے ٹھیک. ہوئے پانی رکھا ہے ویسے عامر بھائی. نہیں ایک مرچ سے کچھ نہیں ہوتا, مرچ ویسے بیسیکلی اچھی ہوتی ہے میرے لیے. لیں جی عامر بھائی, آپ نے مرچ جلدی کھا لی کیونکہ سوال تو اب آئے گا. اچھا, ایک ٹیم میٹ کا نام بتائیں, کوئی بھی ٹیم میٹ ہو سکتا ہے, چاہے آپ کی ڈومیسٹک سے ہو, زلمی سے ہو, پاکستان سے ہو, جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے بے تحاشا, لیکن آپ کہتے ہو یار دیکھو ایم ہی پسند کرتی ہے, مطلب کہ بلا وجہ ہی پسند کرے جا رہی ہے. نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بلا, میں تو کسی کے بارے میں اتنا سوچتا بھی نہیں, لیکن مطلب میں کبھی بھی کسی چیز میں اگر کسی کو ایک اللہ نے عزت دی ہے تو میں تو اس چیز پہ بڑا خوش ہوتا ہوں, بلکہ کسی کی اس پہ. تو یار آ گیا ذہن میں, آ گیا بھائی پلیئر ذہن میں آ گیا عامر بھائی. مطلب پبلک ان کو بہت پیار کرتی ہے, اور میں کہتا ہوں مطلب کہ اس کو یار سوری یار نسیم, میں تو سیاسی تنگ کرتا ہوں. ویورز, آپ نے کامنٹ سے بتانا ہے کہ آپ عامر بھائی کو بتائیں گے کہ آپ نسیم کو کیوں پیار کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے جی. یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ان باکس میں گالیاں نہ. آپ کا فون کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا لگے گا کہ یہ چیز نہ سامنے آ جائے؟ کسی کے ہاتھ بھی یا فیملی میں؟ فیملی میں. خیر مجھے اس چیز کا تو کبھی بھی ڈر نہیں ہوتا. میں جب بھی گھر جاتا ہوں موبائل میرے ایسے اوپن پڑے ہوتے ہیں, بیگم میری کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے, کیونکہ مجھے جتنے ڈی ایمز آتے ہوتے ہیں وہ میری بیگم ہی مجھے پڑھ کے بتاتی ہیں. ارے اس میں تو 3-4 ایسے آئے تھے کہ نوئنگ دیٹ کہ آئی ایم میرڈ, اس کے باوجود بھی تو بیگم مجھے پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہیں, دیکھیں آپ کی ایک اور فین آئی ہے, آپ کو پرپوز کر رہی ہے. پرپوز ہی کر دیا؟ ہاں ڈائریکٹ. 3 تو مجھے یاد ہے, 3 تو مجھے یاد ہے. چلے, اور موبائل سے مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں, کیونکہ کچھ کیے ایسا نہیں ہے کہ ڈرو. زبردست ہوائیں چل رہی ہیں,
USA की बीच है, USA की बीच हो, ज़बरदस्त हवाएं चल रही हों, किसके साथ वॉक करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बेगम। ऑप्शन दूंगा, अच्छा, इतना आसान सवाल तो नहीं हो सकता था। पर एक तरफ है पाकिस्तान T20 के सेलेक्टर और दूसरी तरफ है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिनका आपने बताया था, सोफी टर्नर। यार मेरे ख्याल है मैं वॉक कर लेता हूँ सोफी टर्नर के साथ। अच्छा, सिलेक्शन तो बाद में भी हो जाएगी। सिलेक्शन जो है मेरिट पे हो जाएगी। मेरिट पे हो जाएगी। आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपको ये लगा हो कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, एक एलिमेंट आया हो कि नहीं यार अब बस हो गई है, बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत मेहनत कर ली है और अब नहीं हो पाएगा? वेल ऐसे काफ़ी मोमेंट्स आए थे मेरी लाइफ में बिफोर स्टेपिंग इनटू माय प्रोफेशनल क्रिकेट, प्रोफेशनल कैरियर आई वुड से। क्योंकि मेरी एक रूटीन ऐसी थी कि मतलब मेरी एक लॉस्ट लाइफ थी, एक लॉस्ट वर्ल्ड में, कि मैं 5 बजे सुबह उठना, पूरा दिन टैक्सी चलाना, प्रैक्टिस करना। तो आई हैव डन दैट फॉर एटलीस्ट 1.5 year कंटिन्यूसली। और एट द एंड आई वाज लाइक यार बस यार अब अपने पे कितना जुल्म करना है, अब बस हो गई। ओह गॉड। एंड देन वो कहते हैं कि यार अगर बाकी भी बस कर दें और तुम भी बस कर दो कि फिर तुम्हारे और बाकी में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये ख्याल कैसे आता था? रेजिस्टेंस थी ना मेरे अंदर। अच्छा। कि मैंने जो बार बार मुझे रेजिस्ट करती थी कि मैंने पाकिस्तान खेलना ही खेलना है, वो मैंने 2014-15 में पाकिस्तान 19 में जब खेला था, तो हमारे क्लब से एक लड़का पाकिस्तान 19 खेला हुआ था और वो बहुत पीछे चला गया था, पीछे इन टर्म्स ऑफ के ही नेवर मेक टू पाकिस्तान टीम। और मैं उसके साथ जब बात करता, मैं उसे कहता कि मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कभी भी उससे पूछ लेना, किसी को भी इस चीज़ का नहीं पता। मैंने कहा मैं जिस दिन पाकिस्तान 19 खेला ना, अगर मैं पाकिस्तान ना खेला ना, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। क्या बात है। और चाहे मैं उससे अगले 3 साल में प्रोफेशनल क्रिकेट ही नहीं खेला, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं पाकिस्तान खेलूंगा और मैंने खेल के दिखाया। ज़बरदस्त। आमिर भाई, क्या आपकी मोटिवेटिंग किस्म की स्टोरी है। और व्यूअर्स, अगर आप आमिर भाई का जर्नी जानना चाहते हैं तो पहला पॉडकास्ट आमिर भाई का देखें, लिंक आपको नज़र आ रहा होगा इस पॉडकास्ट में। आमिर भाई आगे बढ़ते हैं। आ गया गोबीज़ वर्ल्ड 11 जो आपने बनानी होगी टीम, और इस टीम को आप तैयार करेंगे वर्ल्ड कप 2027 के लिए। 50 ओवर्स की टीम बनाएंगे और हर मुल्क से आप 2 खिलाड़ी जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो करें शुरू हम? चलें जी, ले जनाब। वेल मैं बॉलिंग से स्टार्ट करूँगा। करें। मैं बॉलिंग से स्टार्ट करूँगा स्टार्क, मिचेल स्टार्क आ गए जी नंबर 10 पे, 11 पे, नंबर 11 पे आ जाएगा। स्टार्क आ गए जी। ऑस्ट्रेलिया से एक आपके हो गए। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा भी मैं रख सकता हूँ। बताएं। ट्रेविस हेड आ गए जी। आप ओपन कराएंगे उनसे? ओपन करेंगे, ट्रेविस हेड से वनडे में ओपन करवाऊंगा मैं। क्या बात है जी। ट्रेविस हेड जो हैं वो ओपन करेंगे ऑस्ट्रेलिया जी। अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों हो गए आपके। इंग्लैंड से हैरी ब्रूक, बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पे हैरी ब्रूक आ गए। और फास्ट बॉलर मैं इंग्लैंड से लूँगा मार्क वुड, नंबर 10 मार्क वुड। अब न्यूजीलैंड से मैं लूँगा फिन एलन, ओपनर, वनडे ओपनर, इन दोनों से राइट ही लेफ्ट। न्यूजीलैंड से एक और लेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर। क्या बात है। पाकिस्तान से बाबर ले जी, बाबर आजम आ गए आपके 1 डाउन जी पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बॉलर एक ऑलराउंडर भी हो सकता है, अब हम रख सकते हैं। मैं रखूंगा अपने आप को, तो सारे कहेंगे अपनी टीम भी रख दी। नहीं रखें। आमिर जमाल बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ओडीआई में पता तो चले। ओडीआई में अपने आप को रखूंगा, इसमें एडजस्ट करूंगा इसमें। ज़बरदस्त जी। नंबर 7 पे आएंगे आप? नहीं, अगर सेंटनर ऊपर आएगा मैं नंबर 8 पे आऊँगा। चलें, सेंटनर जी आ गए नंबर 7 पे और आमिर जमाल आ गए नंबर 8 पे। बेहतरीन। अब हमारे पास कितने रह गए? अब हमारे पास रह गए हैं जी नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9। मैं येंसन को रखूँगा, मार्को येंसन को आप 6 नंबर पे खिलाएंगे? 9 पे? 6 पे येंसन आ जाएगा। येंसन जी बेहतरीन ऑलराउंडर हो गए आपके, वेरी नाइस। हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो गए। अब आपका विकेट कीपर रह गया है और एक नंबर 9 रह गया। विकेट कीपर इस टाइम कौन हो सकता है? डिकॉक को रख लेंगे नंबर 5 पे।
डी कॉक आगे जी आपके साउथ अफ्रीका से विकेट कीपर। नंबर 9 रह गया आपके। नंबर 9 है हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर रह गया, हम लेग स्पिनर किसको खिलाना है? श्रीलंका का जो है वो हसरंगा। क्या बात, एक बड़ी पावरफुल आपने ओडीआई की टीम तैयार कर दी है आमिर भाई। ये हुआ हमारा गोबीज वर्ल्ड 11। आमिर भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें होगा क्या आमिर भाई कि इसमें आपने बेस्ट 5 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, जिसमें आपको एक बैटर पिक करना होगा, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, उसके साथ साथ आपको पिक करना होगा एक विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर। आपने ऑल टाइम बेस्ट 5 बताने, क्योंकि इट्स लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको ऑल टाइम की इसमें छूट है। रिटायर्ड जी हैं जो भी हैं। हाँ Okay. जब से क्रिकेट बनी है तब से लेके आज तक बेस्ट 5 बता दें जी। सबसे पहले हम बैटर चूज कर लेते हैं। ओके, ब्रायन लारा। लारा बिल्कुल ठीक है। अब फास्ट बॉलर वसीम अकरम। विकेट कीपर राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ हो गए जी विकेट कीपर। इसके बाद आ जाएं जनाबे वाला स्पिन बॉलर शेन वॉर्न, और उसके बाद ऑलराउंडर ऑलराउंडर जी जैक एलिस। जैक्स कैलिस ऑलराउंडर, बिल्कुल ज़बरदस्त। व्हाट एन ऑलराउंडर ही वाज। कंप्लीट। आमिर भाई, क्या ही कमाल टीम बनाई है और बड़ी वाकई ही बेस्ट इन द वर्ल्ड टीम आपने बना दी है। तो लताफ़ा की तरफ से आपको मिलने जा रहा है गिफ्ट हैम्पर। देयर यू गो आमिर भाई, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम लताफ़ा। इस बेस्ट ऑफ लताफ़ा। वैसे तो लताफ़ा के सारे परफ्यूम्स ही हमारे ख्याल से बेस्ट हैं। आप इनको खोलें, इसको चेक करें और बताएं हमें कि ये आपको परफ्यूम कैसा लगा। परफ्यूम्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। पैकेजिंग भी बताएं कैसी लगी। और फील आ रही है ना इसकी, फील बहुत अच्छी आ रही है। नींद बहुत अच्छी आएगी पता, अच्छा, क्योंकि मैं रात को परफ्यूम लगा के सोता हूँ। लाइक इट। यस, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। चलें आमिर भाई, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट है जी लताफ़ा फॉर एवरीवन। इसमें क्या होगा कि इसमें आप सवाल करेंगे व्यूअर्स से, और अगर वो जवाब सही दे गए तो उनको लताफ़ा की तरफ से बेहतरीन सा परफ्यूम मिलेगा। तो अच्छा सा सवाल है कीजिए व्यूअर्स से। मेरे ख्याल में PSL 2016 के जो विनिंग कैप्टन्स थे, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलें जी, करें। PSL 2016 के जो विनिंग कैप्टन थे उनका नाम बता दें। ज़बरदस्त जी, बड़ा ही आसान सवाल आपने कर लिया है और व्यूअर्स को करना ये होगा कि उनको इसका जवाब देना होगा, और जो टॉप जवाब आएंगे हमारे पास उसका स्पिन द व्हील होगा, और उसमें से जिसका नाम निकलेगा उसको लताफ़ा की तरफ से एक बेहतरीन सा परफ्यूम मिलेगा। आमिर भाई, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट जो है हमारा, उसमें यू विल हैव टू पिक योर 5 विद यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। क्या आप तैयार हैं? करना ये होगा आमिर भाई कि मैं 5 नाम आपको बताऊंगा और उन 5 नामों में से आपने किसी को ड्रॉप करना है, किसी को आपको बेंच करना पड़ेगा, उनमें से आपको एक को कैप्टन बनाना होगा, एक के साथ आप खेल सकते हैं और एक को आपको रिटायरमेंट भेजनी होगी। नाम हैं जी हमारे ईसानुल्लाह, शान मसूद, सलमान अली आगा, उस्मान खान एंड अब्दुल समद। किसको कैप्टन बनाएंगे जी? शान मसूद को। शान मसूद हो गए जी कैप्टन। खेलना किसके साथ चाहेंगे? मेरे ख्याल में अब्दुल समद के साथ। अग्रेसिव बैटिंग ना, वहाँ से अब्दुल समद छक्के मार रहा है, यहाँ से आमिर जमाल छक्के मार रहा है, और पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं वो खुशी से, और हम मैच जीते हैं इंशाल्लाह। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है जी। अब्दुल समद के साथ आप प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, तो आप मुझे बताएं कि बेंच किसको करेंगे? हमारे पास आपके पास ऑप्शंस बची उस्मान खान, सलमान अली आगा एंड ईसानुल्लाह। बेंच में करूँगा सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा को, कोई ख़ास वजह है इनको बेंच करने की? नहीं, कोई ख़ास भी नहीं है। अब ऑप्शन ये है कि अब शान भी कैप्टन हो गए हैं तो वो भी हैं, तो उन दोनों में से अब किसी को चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर ओके जी, सलमान अली आगा आपके प्लान्स में हैं। ऑब्वियसली एक मैच बेंच तो दूसरे मैच में आ सकते हैं, रोटेशन पे चलेंगे। ऐसे टेस्ट फॉर्मेट है तो शान मसूद, T20 है तो सलमान अली आगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। आगे आपके पास ऑप्शंस बची हैं थोड़ी सी ख़तरनाक। एक है ड्रॉप, एक है फोर्स टू रिटायर। तो आप हमें बताएंगे कि आपके ऑप्शन हैं उस्मान खान एंड ईसानुल्लाह।
ड्रॉप किसको करेंगे और रिटायरमेंट पे किसको भेजना चाहेंगे? ऑप्शन आपने बहुत जो है ना लिमिटेड कर दिया मेरे पास। वो ऑप्शन आपने इतने लिमिटेड कर दिए, मेरे ख्याल में मैं एहसान से रिटायरमेंट ले लूँगा। ओके नॉट पर्टिकुलर रीज़न, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चलें ठीक है, तो उस्मान खान को आप ड्रॉप करेंगे? उस्मान खान को ड्रॉप कर दूँ, वो जस्ट फॉर द कपल ऑफ मैचेस में भी। ओके ज़बरदस्त जी। आमिर भाई अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रॉन्ग आंसर्स ओनली विद क्रम्बल। आपको जवाबात देने हैं उल्टे क्रम्बल के साथ। इसकी शुरुआत हम करेंगे, आपने हंस के दिखाना है लेकिन स्माइल नहीं होनी चाहिए। हंसेंगे, कहका लगेगा, आवाज़ें आएंगी, लेकिन स्माइल नहीं होगी चेहरे पे। करके दिखाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? करे ना, यहाँ क्या है? करे, ट्राई तो करें। तो क्या है? नहीं, ये तो आपकी स्माइल है। ऐसे मुश्किल है। नहीं करे किया है। इतने ज्यादा हमारे इतने बड़े प्लेयर्स हैं आके यहाँ पे। नहीं, मैंने नहीं करना। मुझे कैसे पता? हंसना लगे स्माइल ना। हाँ फिर भी आ गई है। करे हो जाएगा। देखिए क्रम्बल, जब क्रम्बल की बातें होंगी तो ये चीजें तो होंगी। थोड़ा सा लंबा आमिर भाई। ये हो गया। चलें जी, बेहतरीन अटेम्प्ट किया आमिर भाई ने। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान की नेशनल टीम के कैप्टन कौन है? नसीम शाह। ठीक है। 1992 में वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी? इंग्लैंड। सबसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान में कौन है? मेरे ज़हन में आया वैसे एक। यार मेरे ध्यान में भी है, मैंने बोल दिया, मुझे बहुत उसने ट्विटर पे मेरा जीना आराम कर देना। नहीं, मेरे ज़हन में तो आ गए, लेकिन बोलेंगे आप। हुसैन तलत। फ्रिज का काम क्या होता है? पानी गर्म करना, चीज़ों को ठंडा करना, नहीं चीज़ों को गर्म करना। चीज़ों को गर्म करना। और कभी दिल करे तो आप उसमें जाके, अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें जाके सो भी सकते हैं आप। सर्दियों में जाके सो सकते। सर्दियों में सो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बेस्ट टाइम आता है। आपने स्विट्जरलैंड की फीलिंग्स। साइम अयूब की फेवरेट शॉट का नाम बताएं। कवर ड्राइव। मतलब ऑफ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग। टाइम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आंखें। और कैसे देखेंगे? हैं? जाहिर है आंखें यूज़ करते हैं, क्योंकि घड़ी से तो हम देखते हैं ना। घड़ी पे टाइम होता है, देखने के लिए आंखें होती है। चलें जी, ये हो गया उल्टे जवाबात काफ़ी सारे दे दिए। और व्यूअर्स, ये जो होता है हमारा रॉन्ग आंसर्स ओनली विद क्रम्बल, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ होता है एक अच्छा टाइम, एक मज़े से वक्त गुजर जाए। और मज़े की बात यह है कि ये होते हैं गलत जवाबात, और इसको आपने जब ऑपोजिट करना होता है तो आपको सही जवाब मिल जाता है। अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है चीज़ियस ट्रिविया, जिसमें आपने व्यूअर्स से सवाल करना है, और जब वो जवाब देंगे तो उनको चीज़ियस की तरफ से बेहतरीन सा डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जिससे वो यूटिलाइज़ करेंगे और डिस्काउंट हासिल करेंगे जब भी वो चीज़ियस खाने जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो फिर सवाल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मेरे अपने बारे में होगा, और व्यूअर से मेरा यही क्वेश्चन है कि मेरी पहली टेस्ट विकेट कौन सी थी? बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, आप इसका जवाब देंगे और आपको चीज़ की तरफ से बेहतरीन सा डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। थैंक यू सो मच आमिर जमाल फॉर टेकिंग टाइम आउट, बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से एक दफ़ा बात करके, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Thank you. So this is it from today's podcast. I hope you guys loved it. आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। Stay tuned with Zalmi TV and do not miss to subscribe the channel. खुदा हाफिज़।